ایک لفظ جس کے حوالے سے بعض ناظرین نے پوچھا وہ ہے طلبا یا طلبا. تو لفظ طالب کی جمع عربی میں طلاب بھی ہے اور طلبا بھی. شاگردوں یا طالب علموں یعنی اسٹوڈنٹس کے معنی میں طلبا بھی مستعمل ہے. البتہ اردو میں جب شاگرد کے معنوں میں طالب کی جمع استعمال کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کا غلط تلفظ کر کے ہم جیسوں کو ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیتے ہیں. پہلی قباحت تو یہ ہے کہ دونوں لفظوں یعنی طلبا اور طلباء میں لام ساکن ہرگز نہیں ہے اور ان دونوں لفظوں میں لام پر زبر ہے، لیکن اردو والے اکثر اسے ساکن پڑھ کر اس کے صرفی وزن سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں. دوسری قباحت یہ ہے کہ طلبا میں تو توئے پر زبر ہے لیکن طلباء میں توئے پر پیش ہے، یعنی ایک لفظ میں تلفظ کی دو غلطیاں کی جاتی ہیں اور ہم جیسے طالب علم اردو کے بعض اساتذہ کے منہ سے طلبا یا طلبا سن کر سر پیٹ لیتے ہیں. تو یاد رکھیے درست تلفظ طلبا ہے یا طلبا. گویا کہ دونوں الفاظ کے تلفظ میں لام پر زبر پڑھنا لازم ہے. جو عربی زبان ہے اس کی جمع میں مخصوص صرفی اوزان ہیں اور الفاظ کی جمع انہی خاص اوزان پر بنائی جا سکتی ہے. اور دوسرا صرفی وزن اور عروضی وزن. عروضی یعنی جو شاعری کی بحر میں استعمال ہوتا ہے، دو مختلف باتیں ہیں اور یہاں صرف صرفی وزن کی بات ہو رہی ہے. لفظ طلبا فعلا کے وزن پہ ہے اور طلبا کا وزن فعلا کے وزن پہ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ طالب علموں یعنی اسٹوڈنٹس کے مفہوم میں طلبا کہنا ہی کافی ہے کیونکہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. لیکن بعض لوگوں کی اس سے تسلی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس کے ساتھ طالبات کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور طلباء و طالبات یا طلباء و طالبات کی ترکیب استعمال کرتے ہیں. یہ درست ہے کہ طالب علم کی مؤنث طالبہ یعنی لام کے نیچے زیر ہے اور طالبہ کی جمع طالبات ہے، لیکن اردو میں طالبات میں لام کے نیچے زیر بالعموم نہیں پڑھا جاتا اور یہاں بھی لام کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی تلفظ غلط ہو جاتا ہے. تو لگے ہاتھوں ایک اور مسئلے کا بھی ذکر کرتے چلیں. یہ مسئلہ اردو املا سے متعلق ہے اور اس کا تعلق لفظ طلبا سے بھی ہے. عربی میں فعلا اس کے وزن پر بنائے گئے الفاظ مثلا علماء، طلبا، عمراء، شعراء، ادبا، وزراء، سفراء، غرباء وغیرہ، ان کے آخر میں حمزہ لکھنا لازم ہے کیونکہ یہ نہ صرف اس کے وزن بلکہ درست عربی تلفظ کا بھی تقاضا ہے. لیکن اردو میں اب ان الفاظ کے آخری جز کا تلفظ عربی سے مختلف ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی اردو میں اس طرح نہیں بولتا کہ ان کے آخر میں حمزہ کی آواز سنائی دے. اس لیے کئی اہل علم اس بات کے حامی ہیں کہ اب ان الفاظ کے اردو املا سے بھی حمزہ کو خارج کر دینا چاہیے، بلکہ اب عام طور پر اردو میں ان الفاظ کو حمزہ کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے. خیر، یہ گزارشات تھیں. ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.